اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد انہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین بقدر حسنہ ونورہ وجمالہ وکمالہ انہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ ربی ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنک سلطانا نصیرا وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج جمعے کی صبح یہودیوں نے ایک اور مسلمان ملک پر حملہ کر کے ایران پر تقریباً اس کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ یہ جنگ آج شروع ہوئی ہے، ایران پر یہودی تابڑتوڑ حملے کر رہے ہیں، ایران کی بڑی بڑی فوجی اور ایٹمی قیادت ماری جا چکی ہے اور ظاہر ہے کہ اس کا بہت بھاری نقصان ہو چکا ہے۔ ایران کس حد تک جواب دے سکتا ہے یہ تو وقت بتائے گا، لیکن ظاہراً یہ جنگ جو اب شروع ہوئی ہے یہ یہودی اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک ایران کو ایک عسکری اور ایک معاشی طاقت کے طور پر مکمل طور پر ختم نہ کر دیں۔ پوری مسلمان دنیا میں آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے تمام مسلمان ممالک کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور باقی تمام مسلمان ممالک خاموشی سے یا تو شریک جرم ہیں یا دہشت سے پھٹی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ وہ عبرتناک مناظر ہیں تاریخ کے جو اللہ آپ کو دکھا رہا ہے تاکہ آپ کو یہ بات حیران کن نہ لگے، آپ حیران نہ ہو اس بات کے اوپر کہ جب اللہ یہ فیصلہ کر لے کہ اس امت کو تبدیل کر کے کوئی ایسی امت لے آئے جو اللہ سے پیار کرتے ہوں اور اللہ ان سے پیار کرتا ہو، جو دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے نہ ہوں اور جو موت کے خوف میں مبتلا نہ ہوں۔ جب سیدی رسول اللہ نے فرمایا تھا جس کا مفہوم ہے کہ دنیا کی قومیں تم پر ایسے ٹوٹ کر گریں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر گرتے ہیں، تو صحابہ حیران ہوئے تھے۔ فرمایا تھا سیدی کیا ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ تو سیدی رسول اللہ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تمہاری تعداد اتنی ہوگی جیسے سمندر پر جھاگ ہوتی ہے۔ صحابہ اور حیران ہوئے کہ سیدی یا رسول اللہ پھر کیا وجہ ہے کہ ہماری یہ حالت ہوگی کہ دنیا کی قومیں بھوکوں کی طرح ہمارے اوپر ٹوٹ کر گریں گی اور ہم کچھ بھی نہ کر سکیں گے؟ تو آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تم میں وہن کی بیماری لگ جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا سیدی وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، اور ایک اور روایت میں آتا ہے حب الدنیا و کراہیت القتال، جہاد سے انکار۔ یہی بیماری پوری مسلمان امت کو لگی ہوئی ہے۔ ایران نے کیا غلطیاں کی یہ بات ہم بہت پہلے سے تجزیہ کرتے چلے آ رہے ہیں، جب سے فلسطین کی جنگ شروع ہوئی تھی۔ ایران کی ایک جنگی حکمت عملی تھی جس کو یہ اسٹریٹجک پیشنس کہتے تھے، تصویراتی صبر، انتظار کرو انتظار کرو انتظار کرو، دشمن حملے کر رہا ہے انتظار کرو۔ ان کا یہ صبر ان کو لے کر ڈوب گیا۔ یہ جب فلسطین پر خوفناک حملے کر رہے تھے اسرائیلی جنگ کے شروع میں، اس وقت خود اسرائیلی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خوف تھا کہ اگر ایران اور اس کے اثاثے چاروں جانب سے ہم پر حملہ آور ہو گئے تو اسرائیلی ریاست ختم ہو جائے گی۔ ایک جانب پوری طاقت کے ساتھ حزب اللہ موجود تھی، دوسری جانب پوری طاقت کے ساتھ بشار الاسد کی حکومت شام میں موجود تھی، ایران کی پوری سپلائی لائن عراق شام کے ذریعے لبنان تک کھلی ہوئی تھی، یمن میں ہوتھی مسلمان تھے کہ جو پوری طرح مسلح تھے اور اس قابل تھے کہ پورے باب المندب کو بند کر سکیں اور اسرائیل پر حملے کر سکیں۔ ایسے میں اگر ایران اپنے تمام اثاثوں کے ساتھ حملے کرتا اسرائیل کے اوپر تو حقیقتاً نہ صرف غزہ کے مسلمانوں کی مدد ہوتی بلکہ اسرائیل کا نام و نشان مٹنے کا اندیشہ ہو جاتا۔ اسرائیل کو یہ خوف لاحق تھا حقیقی معنوں میں۔ آپ نے دیکھا تھا اس زمانے میں لاکھوں کی تعداد میں یہودی جو تھے شمالی اسرائیل سے، شمالی مقبوضہ فلسطین سے جو لبنان کے ساتھ ان کی سرحد لگتی ہے، وہاں سے نکل کر پیچھے آ گئے تھے، کیونکہ حزب اللہ کے راکٹ اور میزائل ان کو بہت سخت نقصان پہنچا رہے تھے۔ اسرائیل میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ چاروں جانب سے ہونے والی جنگ کا مقابلہ کر سکے، مگر حزب اللہ نے بھی ایران کے کہنے پر وہی حکمت عملی اختیار کر لی جس کو تصویراتی صبر کہتے ہیں، اسٹریٹجک پیشنس، انتظار کرو انتظار کرو، فلسطین کو مرنے دو، ابھی جنگ میں دخل نہیں دینا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب فلسطین کی جنگ سے یہ تھوڑا فارغ ہوئے تو انہوں نے پلٹ کر ایک ہی دن کے اندر حزب اللہ کو ایسا تباہ کیا کہ اب حزب اللہ کا وجود باقی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کیا کیا پوری قیادت کے ساتھ، اور اس کے بعد وہ پلٹے اور ایک دن کے اندر انہوں نے شام کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔
اور اس کے بعد پورے عراق میں انہوں نے اپنی تمام کنٹرول حاصل کرنے کے بعد اب ایران کو نشانہ بنا دیا۔ وہ جو ایران نے اپنی ڈیفینسو لائنز بنائی ہوئی تھیں، پہلے عراق میں، پھر سیریا میں اور اس کے بعد لیبنان میں، وہ ساری ڈیفنس لائنز ایک ایک کر کے تباہ ہوتی گئیں اور ایران تماشا دیکھتا رہا تزویراتی صبر کے نام پر۔ جب جنگ ناگزیر ہو چکی تھی، جب معلوم تھا کہ اسرائیل حملہ کرنے جا رہا ہے، ایران کو ایک دن پہلے بھی پوری طرح سے اطلاع ہو چکی تھی کہ اسرائیل حملہ کرے گا، جب امریکیوں نے اپنے آس پاس کے فوجی اڈوں سے اپنے سویلینز اور فیملیز کو نکالنا شروع کر دیا تھا، اور حزب اللہ کے جو ایلیمنٹس تھے انہوں نے اطلاع کی تھی اپنے جاسوسوں کے ذریعے ایران کو کہ اگلے 24 گھنٹے میں آپ پر شدید حملہ ہونے والا ہے، اس کے باوجود یہ انتظار کرتے رہے کہ دشمن پہلے وار کرے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب دشمن نے پہلا وار کیا تو اب ایران کے پاس شاید صلاحیت ہی باقی نہیں بچی ہے کہ وہ کوئی جوابی کارروائی کر سکے۔ اس کو سنبھلنے میں بہت وقت لگ جائے گا، اگر سنبھل گیا تو، اور دشمن بھی جانتے ہیں اس بات کو، امریکہ پوری طرح شامل ہے اس وقت اسرائیل کے ساتھ، وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ اگر اس ایران کو موقع دیا گیا سنبھلنے کا تو وہ جوابی کارروائی بہت سخت کرے گا، لہٰذا وہ اگلے 10 12 15 دن تک تو اس کو اتنا ماریں گے کہ اس کو اٹھنے ہی نہیں دیں گے۔ یہ ساری حکمت عملی جو کچھ یہ ایران کے خلاف کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے ایک سبق رکھے ہوئے ہیں۔ اس میں ہم یہ ساری بات اس لیے کر رہے ہیں کہ اصل خطرہ ان یہودیوں کو اور ان کافروں کو ایران سے نہیں تھا، ایران تو ابھی ایٹمی طاقت بنا بھی نہیں تھا، اصل خطرہ تو ان کو پاکستان سے، ایک اسلامی ایٹمی طاقت، عالم اسلام کی واحد طاقت ہے، اور یہ تو وہ خنزیر نتنیاہو اپنے منہ سے کہہ چکا ہے کہ اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ پاکستان ہے۔ ایران کو وہ ایٹمی طاقت کبھی نہیں بننے دیں گے، لیکن پاکستان تو بن چکا ہے، اور جب تک پاکستان اور اس کی ایٹمی طاقت موجود ہے عالم اسلام میں، ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کبھی یہ گریٹر اسرائیل کے خواب پر پورے اطمینان سے عمل نہیں کر سکیں گے۔ ہمیشہ ان کو یہ خطرہ رہے گا کہ یہ پاکستان ایک اجمی طاقت، ایک ایٹمی طاقت، اربوں سے زیادہ پیار کرنے والی طاقت، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والی طاقت کسی بھی وقت اٹھ کر اسرائیل کا خاتمہ کر دے گی۔ لہٰذا پاکستان کے خلاف انہوں نے ہندو مشرکوں کو لانچ کیا ہے۔ اسرائیل کی حکمت عملی یہ ہے کہ جس طرح پوری عرب دنیا کو اس نے امریکہ کے ذریعے تباہ کروایا، آخر عراق پہ حملہ اسرائیل نے تو نہیں کیا تھا، عراق پر حملہ تو امریکیوں نے کیا تھا۔ اس سے پہلے افغانستان کی طالبان کی حکومت پر حملہ اسرائیل نے تو نہیں کیا تھا، امریکیوں نے کیا تھا۔ جتنے سنی ممالک تھے اس خطے کے، انہوں نے پہلے تو فرقہ وارانہ جنگ کروائی، ایران عراق جنگ سے شروع کروایا سارا معاملہ، پوری مسلمان دنیا میں فرقہ وارانہ تقسیم کی، پھر عرب ملکوں کو ایران سے خوف زدہ کر کے کہ ایران ایک شیعہ ملک ہے اور اپنی انقلاب کو وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے، لہذا تم سارے امریکن کیمپس میں آ جاؤ۔ جب تسلی سے دیکھ لیا انہوں نے کہ اب سارے عرب امریکی کیمپ میں آ چکے ہیں، خوف زدہ ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، اور ان کی ساری دولت بھی امریکہ نے نچوڑ لی ہے۔ آپ کو یاد ہے پچھلے مہینے ٹرمپ گیا تھا تمام عرب ممالک میں اور کھربوں 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 ڈالر نچوڑ کر لے گیا۔ تمام دولت جو مسلمانوں کی تھی وہ امریکہ جب لے گیا ان سے نکال کر، تو اب ان کو ایران کی ضرورت نہیں تھی عربوں کو ڈرانے کے لیے۔ ایران کو انہوں نے اس وقت تک رکھا جب تک کہ یہ عربوں کو خوفزدہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ فلسطین کی جنگ میں عرب مکمل طور پر خوفزدہ ہیں یا ان کے ساتھ ہیں، چاہے مصر ہو، چاہے امارات ہو، چاہے سعودی عرب ہو، یہ تمام ممالک یا تو کھل کر یہودیوں کے ساتھ ہیں یا باقی عرب ممالک اتنے خوفزدہ ہیں کہ کسی نے آواز تک نہیں نکالی، 1.5 سال کے عرصے میں کسی نے فلسطین کی مدد نہیں کی۔ اب یہودیوں کو تسلی تھی کہ عرب ممالک، عرب دنیا اب مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے، اس سے اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں، لہٰذا اب ایران کی ان کو ضرورت نہیں تھی۔ پاکستان میں بہت لوگ کہتے تھے کہ یہ صرف ایک تماشا ہے، ایک ڈرامہ ہے، ایران پہ حملہ نہیں ہوگا۔ ہم یہی بات ان کو بتاتے تھے کہ انہوں نے پچھلے 20-30 سال ایران پر حملہ اس لیے نہیں کیا کہ ان کو ایران کی ضرورت تھی عربوں کو ڈرانے کے لیے، ایران عراق جنگ کروانے کے لیے، مسلمان دنیا میں فرقہ وارانہ جنگیں کرانے کے لیے۔ جب یہ مقصد پورا ہو گیا ان کا، اور اب یہ تمام بڑے بڑے مسلمان ممالک کو، لبنان کو، سیریا کو تباہ کر چکے، عراق کو تباہ کر چکے، تو اب ان کو ایران کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر ایران ایٹمی طاقت بننے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، لہٰذا اب ایران کی باری ہے، اور آپ کے سامنے اب ایران کی باری آ گئی۔ وہ سارے تجزیے لوگوں کے غلط ہو گئے کہ ایران پر کبھی حملہ نہیں ہوگا اور یہ ڈرامہ تھا، اور یہ تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، وقت سعودی عرب کا بھی آئے گا، وقت مصر کا بھی آئے گا، یہ جو آج ساتھ وقت امارات کا بھی آئے گا، جو یہ آج ساتھ دے رہے ہیں اسرائیل کا یہ سمجھ کے کہ ہم بچ گئے، یہ بچیں گے نہیں، یہ سارے دمبے ایک ایک کر کے ذبح ہوں گے اور باقی سارے انتظار کرتے رہیں گے۔ اب ان میں کچھ بچا بھی نہیں ہے، عرب ملکوں میں اب کچھ بھی باقی نہیں ہے، نہ عسکری طاقت ہے، نہ معاشی طاقت ہے، ان کی دولت بھی ٹرمپ نکال کے لے گیا۔ اب یہ صرف کرائے کے ٹٹو ہیں جو کام کریں گے یہودیوں کے لیے، جب تک یہودیوں کا انٹرسٹ ہے
جس دن یہودی چاہیں گے ان کی حکومتوں کے تختے الٹ کر گریٹر اسرائیل کی سرحدیں وسیع کرنا شروع کر دیں گے۔ مجھے بتائیں کسی عرب ملک میں طاقت ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کی اس اجتماعی طاقت کا مقابلہ کر سکے؟ کسی ایک پہ نہیں۔ مسلمان دنیا میں ان کا مقابلہ کرنے والی اب صرف دو طاقتیں رہ گئیں، ایک ترکی ایک پاکستان ہے۔ اور ترکی جیسے کہا کہ ایٹمی طاقت نہیں ہے، پاکستان کو اللہ نے نہ صرف ایٹمی طاقت بنایا بلکہ اب اللہ نے دنیا کے آگے پاکستان کو ثابت بھی کر دیا۔ یہ جو بھارت کے ساتھ غزوہ ہند کی ہماری پہلی جھڑپ ہوئی ہے، اس نے پوری دنیا پر ایک روب اور دبدبہ قائم کر دیا ہے پاکستان کا۔ راتوں رات پاکستان ایک عالمی طاقت کے طور پر سامنے آ گیا ہے۔ پوری دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اب پاکستان سے دوستی کرنا چاہتی ہیں، پاکستان کو اپنا حلیف بنانا چاہتی ہیں، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے میں فخر محسوس کرتی ہیں۔ کیا چین تو کیا روس تو کیا امریکہ، اور اسرائیل اور بھارت کے اوپر دہشت طاری ہے۔ یہ پاکستان کا چہرہ دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہم تو ہمیشہ ایک بزدلی اور خوف اور دہشت اور ایک کمزوری اور بھکاری اور غریب اور معیشت کمزور اور ہم تو بھیک مانگنے والے ہیں اور بیگرز کانٹ بی چوزرز، ہم نے تو دنیا کے آگے یہی چہرہ رکھا تھا ہمیشہ۔ اس دفعہ ہمارے اوپر جنگ مسلط کی ہمارے مشرک دشمنوں نے، تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسا سپہ سالار دیا تھا کہ جس نے تلوار نکالی اور دشمن کے سر قلم کرنے شروع کر دیے۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ جو عزت اللہ نے پاکستان کو دی ہے، یہ بلاول کی وجہ سے یا نواز شریف یا شہباز شریف کی وجہ سے تو نہیں دی۔ جو کچھ اللہ نے پاکستان سے یہ ڈیوٹی کروائی ہے، یہ ہمارے عمران خان اور زرداری کی وجہ سے تو نہیں ہوا۔ جو عزت اللہ نے پاکستان کو دی ہے، یہ سپہ سالار اور پاک فوج کی وجہ سے، مسلح افواج کی وجہ سے۔ ورنہ سے جہاں تک سیاستدانوں کے حوالے اگر پاکستان کی تقدیر کر دو تو وہ تو یہی کہتے ہیں کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز۔ انہوں نے تو اپنے آپ کو اتنا ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا ہے کہ ان کی کوئی سیلف رسپیکٹ، کوئی عزت نفس ہے ہی نہیں۔ یہ پاکستان کی عزت نفس اور آبرو اور غیرت کی کیا حفاظت کریں گے؟ تو جو غزوہ ہند کا پہلا راؤنڈ ہمارا بھارت کے ساتھ ہوا ہے، اس میں ایک جانب تو پوری مسلمان دنیا کو حوصلہ ملا، دنیا میں پاکستان کا رعب اور دبدبہ قائم ہوا، لیکن دوسری جانب اسرائیل اور بھارت دونوں دہشت زدہ ہو گئے۔ ان میں ایک جلد بازی آ گئی، ایک جلدی مچ گئی ہے کہ پاکستان کو کسی طرح ختم کرو۔ پاکستان ایک خوفناک طاقت بن کے سامنے آ رہا ہے، جو بھارت کے لیے بھی خطرہ ہے اور اسرائیل کے لیے۔ اور ظاہر ہے کہ اسرائیل خود تو پاکستان سے نہیں لڑ سکتا، تو اس کام کے لیے وہ بھارت کو بھیجے گا، وہ مودی کو بھیجے گا۔ اسرائیل کی حکمت عملی ہے کہ ہم پاکستان سے آخری ہندو تک لڑیں گے، جب تک آخری ہندو ہے ہم اس کو پاکستان سے لڑواتے رہیں گے۔ اور یہ ہندو بھی چونکہ خود پاگل ہیں، خود فیشسٹ ہے، ہر کام کے لیے یہودیوں کی جانب دیکھتے ہیں، اکھنڈ بھارت کا کیڑا ہے ان کو، لہٰذا یہ بڑے شوق سے استعمال ہوتے ہیں یہودیوں کے ہاتھ۔ یہودی ان کو ساری حکمت عملی سمجھاتے ہیں، سارے ہتھیار دیتے ہیں، اور یہ باولے کتوں کی طرح بھونکتے ہوئے پاکستان پر پڑ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو وہ تقدیر ہے جو اللہ نے لکھی ہوئی ہے۔ ان کے اس پاگلپن کی وجہ سے ہی تو غزوہ ہند شروع ہوا۔ اگر یہ باولے کتے نہ ہوتے تو غزوہ ہند کیسے شروع ہوتا؟ اگر یہ یہودی باولے کتے نہ ہوتے تو مسلمانوں کو جواز کیسے ملتا کہ ہر پتھر کے پیچھے سے گھسیٹ کے ہم ان کو نکالیں گے آخر میں اور قتل کریں گے؟ اللہ نے آنکھوں کے سامنے دکھا دیا ہے۔ وہ مسلمان جو کہتے تھے کہ وہ بھی اہل کتاب ہیں اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہونا چاہیے، ان کی تو ہم عورتوں سے شادیاں کر سکتے ہیں، ان کا تو ہم کھانا کھا سکتے ہیں، ان کے ساتھ ایسا ظلم کیوں؟ اس لیے اللہ نے غزہ کے ظلم تمہیں دکھا دیے ہیں، تاکہ جب تم ان کو پتھروں کے پیچھے سے گھسیٹ کر قتل کرو جیسے سیدی رسول اللہ نے فرمایا، تو کوئی شکایت نہ کر سکے۔ ہم تم کو کتنے سالوں سے کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستانی قوم اگر اپنی تقدیر کو قبول نہیں کرے گی جو اللہ نے اس کے رسول نے لکھ دی ہے، تو پھر اللہ تم پر مودی مسلط کرے گا۔ اللہ نے تم پر مودی مسلط کر دیا نا، مودی مسلط کیا تب تم نے تلوار نکالی، ورنہ یہ پاکستانی قوم تو قیامت تک کبھی غزوہ ہند کے لیے جنگ نہ شروع کرتی، نہ کشمیر کے لیے کرتی، نہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے کرتی۔ اللہ نے دشمنوں کو مجبور کیا کہ وہ تم کو اتنا بھڑکا دیں کہ تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہ رہے۔ انہوں نے تمہارا پانی بھی بند کیا اور انہوں نے تم پر حملہ بھی کیا، اب تمہارے پاس کوئی اور راستہ ہی نہیں تھا سوائے اس کے کہ تم تلوار نکال کر جواب دو۔ یہ اللہ کی حکمت تھی کہ اس نے مودی کے ذریعے اس قوم کو جہاد کا راستہ دکھا دیا۔ اب پوری قوم غزوہ ہند کی بات کر رہی ہے، پوری قوم ان بشارتوں کی بات کر رہی ہے، خوشخبریوں کی بات کر رہی ہے، ان واقعات کی بات کر رہی ہے جو سیدی رسول اللہ نے اس پاک سرزمین کے حوالے سے بیان فرمائی۔ پاکستان کے لیے ایران کے معاملے میں بہت گہرا سبق ہے۔ جب یہ معلوم ہو کہ جنگ ناگزیر ہے تو اس وقت دشمن کے پہلے حملے کا انتظار نہیں کرتے۔ کتنے سالوں سے ہم تم کو یہ بات بتا رہے ہیں۔ ابھی بھی جب دشمن نے حملہ کیا تو بھارت کے حملہ کرنے سے پہلے ہمیں اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ حملہ کرنے جا رہا ہے، اس کے باوجود ہم نے انتظار کیا۔ چلو پہلے حملے میں اللہ نے ہماری عزت رکھ لی، لیکن اب وہ جو دوسرا راؤنڈ شروع کرنے جا رہا ہے جو کہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، وہ بہت بڑے پیمانے پر آئے گا، بہت وسیع پیمانے پر آئے گا، پچھلی غلطیوں سے سیکھ کر آئے گا، امریکہ اور اسرائیل کے مشوروں اور ہتھیاروں کے ساتھ آئے گا۔ اب وہ سمندر سے لے کر گلگت بلتستان تک آئے گا، اب وہ زمینی فوجیں لے کر آئے گا، اب وہ دہشت گردوں کو بھیجے گا۔
اور اس وقت پوری امریکی اور اسرائیلی طاقت پورے خطے میں موجود ہے، ان کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کرے گا ہمارے خلاف۔ وہ اسرائیلی جہاز جو ایران پر بمباری کر سکتے ہیں وہ پاکستان پر بھی کر سکتے ہیں۔ وہ تمام عرب ممالک جو اسرائیل کو راستہ دے سکتے ہیں ایران کے خلاف، وہ پاکستان کے خلاف بھی راستہ دے سکتے ہیں۔ ان سے پوچھے گا کون؟ نہ امریکہ پوچھے گا نہ اسرائیل پوچھے گا۔ ان کی جرت ہے کہ اسرائیل کو اور امریکہ کو انکار کر سکے؟ پورے عربین سی اور انڈین اوشن میں امریکی بحری بیڑے کھڑے ہیں، امریکی اسٹریٹجک بامبرز کھڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان کو غیر معمولی محتاط رہنا ہوگا۔ اصل ہدف ان کا ایران نہیں ہے، ایران تو رستے میں آ گیا، خالی انہوں نے پہنچنا پاکستان تک تھا۔ ایک آپ کو مثال دیتے ہیں ایران کی۔ ایران نے کس طرح خوفناک غلطیاں کی، جیسے کہا کہ جس کے نتیجے میں آج اس کا یہ حال ہو رہا ہے۔ اسرائیل کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ صدام حسین تھا۔ صدام حسین اسرائیل سے دشمنی تھی، اور صدام حسین کے ہوتے ہوئے اس کی بڑی مضبوط گرفت تھی عراق کے اوپر۔ صدام حسین کے ہوتے ہوئے اسرائیل کبھی بھی عراق کے اوپر سے ہو کر ایران پر حملے نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد شام کی حکومت تھی، وہ بھی اسرائیل مخالف تھی اور ایران کی حمایت یافتہ تھی۔ تو ایران نے سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ صدام حسین سے اپنی دشمنی میں اسرائیل اور امریکہ کا ساتھ دیا صدام حسین کی حکومت کا تختہ الٹنے میں۔ یہ ایرانی حکومت نے خود قبول کیا ہے کہ ہم نے امریکیوں کا ساتھ دیا تھا صدام حسین کی حکومت کا تختہ الٹنے میں، اور دوسری جانب ہم نے امریکیوں کا ساتھ دیا تھا افغان طالبان کی حکومت کا تختہ الٹنے میں۔ آپ نے اپنی دونوں جانب، ایک جانب امریکیوں کو لے کر آ گئے افغانستان میں، اور عراق میں صدام حسین کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد کہنے کو تو ایک ایران نواز حکومت بنی، لیکن جو عراق کی فضا تھی، جو ہوائیں تھیں، ایئر سپیس تھی، وہ امریکیوں کے کنٹرول میں تھی، وہ ایران کے کنٹرول میں نہیں تھی۔ آج بھی عراق میں جو حکومت بنی ہوئی ہے وہ ایران نواز ہے، وہاں ایرانی ملیشیاز ہیں، وہاں ایرانی دستے ہیں، وہاں پہ ایرانی نواز حکومت موجود ہے، لیکن جو عراق کی ایئر سپیس ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کے کنٹرول میں ہے۔ اور آج وہی ایئر سپیس استعمال ہوئی ایران کو تباہ کرنے کے۔ ایران اپنے زمین پہ اپنے ایسٹس اور ملیشیاز اور اپنے وہ جتنے بھی اس نے ملیٹنٹ گینگز بنائے تھے وہ لے کے بیٹھا رہ گیا، اور ساری عراقی فضا استعمال ہوئی ایران کو تباہ کرنے کی۔ جس صدام حسین کو امریکہ کے ساتھ مل کر اس نے ہٹایا تھا، آج وہی عراق استعمال ہوا امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھوں ایران کو تباہ کرنے کے لیے۔ ایران کی کوئی ایک غلطی نہیں ہے، جنگی حکمت عملی کے حساب سے دیکھیں تو پے در پے اتنی غلطیاں ہیں کہ اس کے بعد اس کا وہی انجام ہونا چاہیے تھا جو آج ہو رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے، لیکن اس میں اوروں کی عیاری بھی ہے اور اپنوں کی سادگی بھی ہے، اپنوں کی حماقتیں بھی ہیں۔ جس طرح حزب اللہ کی ساری قیادت پہلے دن ماری گئی تھی، آج تقریباً ایران کی ساری عسکری اور ایٹمی قیادت پہلے دن ہی ماری گئی۔ سب اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، یہ جانتے ہوئے کہ کسی بھی وقت اسرائیل حملہ کر سکتا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ انڈینز بہت غور سے دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کیا حکمت عملی استعمال کر رہا ہے، اور میں آپ کو یقینی طور پر گارنٹی کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں کہ بھارتی آئندہ جو ہم پر حملے کریں گے وہ یہی حکمت عملی استعمال کرنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کی تمام عسکری اور ایٹمی قیادت کو ایک ہی جگہ ہلاک کر دیا جائے، اپنے گھروں میں مار دیا جائے، ہمارے ایٹمی پلانٹس پر حملے کیے جائیں۔ گو کہ پاکستان عراق نہیں ہے، پاکستان ایران نہیں ہے، مگر دشمن کی خواہش یہی ہوگی۔ ہماری صفوں میں غدار بہت ہیں، اور اب کی دفعہ دشمن زیادہ تیاری سے آئے گا۔ ہم بے شک، مجھے یقین ہے اس بات کا کہ ہم اس کو اسی طرح ذلیل کر کے واپس بھیجیں گے، اس میں کوئی شبہ نہیں اللہ کے فضل اور کرم سے، مگر مجھے اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ اب کی دفعہ ہمارا بہت زیادہ نقصان ہوگا، اس غلطی کی وجہ سے کہ جو ہم نے پہلے راؤنڈ کے بعد کی۔ ہم کو سیز فائر قبول نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب دشمن بری طرح سے گھٹنوں پر آیا ہوا تھا، یہ وقت تھا کہ ہم اس کی پوری فضائیہ تباہ کر دیتے۔ ہم اس وقت کشمیر کے بڑے بڑے علاقوں پر قبضہ کر لیتے، ہم اس کے ایئر کرافٹ کیریئر ڈبو دیتے، ہم آگے بڑھ بڑھ کے اس کو مارتے، کیونکہ دشمن کی پوری فضائیہ زمین پر بیٹھی ہوئی تھی، کوئی طیارہ اٹھنے کی جرت نہیں کر رہا تھا۔ ہم نے اس کے تمام ایئر ڈیفنس تباہ کر دیے تھے، جو دہلی تک روکنے کے لیے اس نے ایئر ڈیفنس S-400 لگائے تھے، ہم نے وہ تباہ کر دیے تھے۔ پاکستانی جہازوں کو دہلی تک روکنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا بیچ میں۔ یہ وقت تھا کہ ہم بہت تسلی سے مارتے ان کو، اگلے ایک ہفتے تک مارتے، تاکہ پھر مزید کئی سال تک یہ ہندو سر نہ اٹھاتا۔ لیکن ہم نے سانپ کی صرف دم زخمی کر کے اس کو پرے پھینک دیا، اب وہ دوبارہ پلٹ کے دوبارہ پھنکارتا ہوا مزید سانپوں کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہونے والا ہے، اور کسی بھی دن ہو جائے گا۔ آپ کو یہ باتیں یاد آئیں گی اس وقت، انشاءاللہ ہم ذلیل کریں گے اس کو۔ انشاءاللہ اب بھی ہم، ہماری فضائیہ اور ہماری فوجیں اور ہمارے راکٹ اور میزائل اور اسٹریٹجک فورسز اور مجاہدین اور سویلین اور عوام اور میڈیا، ہم سب مل کے انشاءاللہ اس کا منہ توڑیں گے، مگر اس دفعہ نقصان زیادہ ہوگا ہمارا۔ یہ جنگ ہماری راؤنڈز میں چلے گی، اور بالآخر ایک فائنل راؤنڈ ہوگا کہ جو اتنا خون ریز ہوگا کہ جس میں دونوں جانب سے کروڑوں لوگ مارے جائیں گے، شاید ایٹمی ہتھیار بھی استعمال ہو۔ مگر یہ جنگ صرف اس لیے نہیں ہوگی کہ بھارت اکھنڈ بھارت بنانا چاہتا ہے، یہ جنگ اس لیے ہوگی کہ اسرائیل گریٹر اسرائیل بھی بنانا چاہتا ہے، اور ان دونوں کے راستے میں پاکستان کھڑا ہوا ہے۔
اسرائیل کا سیکیورٹی زون دریائے سندھ تک ہے اور بھارت کی خواہش دریائے سندھ تک آنا ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھارت اور اسرائیل کی سرحدیں مل جائیں آپس میں، اور بیچ میں کون سا ملک کھڑا ہے؟ پاکستان۔ تو پاکستان کے حکمرانوں کو ہم بہت سختی سے نصیحت کریں گے، مسلح افواج کو ہم بہت سختی سے نصیحت کریں گے۔ جب معلوم ہے کہ جنگ ناگزیر ہے تو دشمن کے پہلے حملے کا انتظار کیوں کرتے ہو یار؟ آگے بڑھو اور دشمن پر حملہ کرو۔ وہ تو خود منہ سے بک رہے ہیں کہ آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا، کسی بھی وقت دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ جب سیز فائر ہوا ہی نہیں ہے، ایک ٹیمپرری بریک ہے، تو آگے بڑھ کر دشمن پر حملہ کیوں نہیں کر دیتے؟ کیوں انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ وہ ہزاروں میزائلوں کروز کے ساتھ اور ڈرونز کے ساتھ اور گراؤنڈ فورسز کے ساتھ اور نیول فورسز کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہو اور پھر ہم دفاع کریں گے اور اس کے بعد جوابی کارروائی کریں گے، یہ جانتے ہوئے کہ جب ہماری پشت پر اب اسرائیل موجود ہے، ہماری پشت پر امریکنز موجود ہیں، ایران کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور پھر ایران کو یہ پہلے سیریا کی طرح ہیڈ لیس اسٹیٹ بنا کر اسی طرح یہاں دہشت گرد گروہ چھوڑ دیں گے جس طرح انہوں نے شام میں چھوڑے تھے، پھر پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سیکیورٹی کرائسس ایران کی سائڈ پہ کھڑا ہو جائے گا جو ابھی تک نہیں ہے۔ ان کا مقصد ایران میں اس موجودہ آیت اللہ حکومت کو ختم کر کے دوبارہ بادشاہت کو لانا ہے۔ اب یہ کتنا کر سکتے ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بادشاہت آئے گی یا نہیں آئے گی، بادشاہ کا بیٹا بالکل اسرائیل کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، وہ یہودی ہے، اس کو انہوں نے تیار کیا ہے دوبارہ ایران پر حکومت کرنے کے لیے، لیکن اس سے پہلے ایران کو یہ ہیڈ لیس اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں۔ ہیڈ لیس کا مطلب ہے کہ وہاں کوئی قیادت نہ ہو، ساری فوجی اور عسکری اور سیاسی اور مذہبی قیادت کو یہ قتل کر رہے ہیں، جس طرح انہوں نے حزب اللہ کے ساتھ کیا تھا، پوری قیادت ہی ختم کر دی، جس طرح انہوں نے شام کے ساتھ کیا تھا۔ بشار الاسد ایک دفعہ نکل کے بھاگا تو پورا ملک اب دہشت گردوں کے کنٹرول میں، اور ایک دہشت گرد جو پہلے آئیسس کا تھا اور القاعدہ کا تھا اب شام کا صدر بنا ہوا ہے، پوری دنیا میں ہیرو بنا پھر رہا ہے۔ وہ گلے کاٹنے والا دہشت گرد تھا جو پہلے القاعدہ کے ساتھ تھا، خوارج میں سے۔ یہی حال وہ ایران کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ ایران پر جنگ شروع ہو چکی ہے، پاکستان کی مغربی سرحدیں اب حقیقی معنوں میں ایران کی جانب غیر محفوظ ہو گئیں۔ اگر ایران کی حکومت کولیپس کرتی ہے، ایران کا کنٹرول لوز ہو جاتا ہے، جس طرح شام کی حکومت کا ہوا تھا۔ شام کی حکومت تو رہی بہت عرصہ، لیکن آدھے سے زیادہ ملک کے اوپر دہشت گرد گروہوں کا قبضہ تھا۔ اگر ایران کے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو سوچے پھر کتنا بڑا خطرہ ہے جو پاکستان کی جانب بڑھے گا مغرب کی سرحدوں سے۔ یہ ساری صورتحال اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ پاکستان کو ایک مضبوط سیاسی حکومت کی ضرورت ہے۔ بہت زیادہ بوجھ اس وقت پاک فوج پر آیا ہوا ہے۔ یہ جو اس وقت جتنے بھی آپ ہجڑے بھیج رہے ہیں پوری دنیا میں تقریریں کرنے کے لیے، اور وہ جو انگریزی بول بول کے بکواس کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی پاکستان سے وفادار نہیں ہے۔ پاکستان کو اس حال میں پہنچانے میں یہ سارے بے غیرت اور بے شرم شامل ہیں۔ ان کی وجہ سے پاکستان کی تباہی آئی ہے، انہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے۔ آج پاکستان کا بجٹ بنا ہے جس کے اندر 50% ہم تقریباً سود کی ادائیگی میں دے رہے ہیں باہر۔ ہم کیوں نہیں اس وقت او ڈی ایس ڈیٹ ڈکلیئر کرتے کہ پاکستان حالت جنگ میں ہے، ہمارے اوپر جنگ مسلط ہو چکی ہے؟ ہم او ڈی ایس ڈیٹ ڈکلیئر کر دیں کہ ان چوروں نے، ان بغیرتوں نے جنہوں نے قرض لیا تھا پاکستان کا، اب یہ ادا کریں گے۔ فورس میجور ہم کیوں نہیں ڈکلیئر کرتے؟ بہت ساری ریزنز ہیں ہمارے پاس کہ ان حالات میں ہم سود کی ادائیگی، قرضے کی ادائیگی بند کر دیں کہ ان 3 سال تک نہیں دیتے۔ اور جو 50% بجٹ آپ کا سود کی ادائیگی میں جا رہا ہے، اس کو پاکستان کے دفاع میں لگائیں، جدید ترین ہتھیار لیں، مسلح افواج کی تعداد بڑھائیں۔ ہمیں کم از کم 10 لاکھ اور مسلح افواج کی ضرورت ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں آپ اپنے جوانوں کو نیشنل کیڈٹ کور اور وومنز گارڈ کی تربیت کریں، سول ڈیفنس کی تربیت کریں، غلے کے اور خوراک کے، اسلحے کے، ایمونیشن کے ذخائر ملک میں بنائیں، تیل کی سپلائی لائن بنائیں۔ اب جنگ خلیج میں شروع ہو گئی ہے، کس کو معلوم ہے کہ کتنے تیل کے ہمارے کنٹینر وہاں سے آتے ہیں، وہاں سے ٹینکر آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ یہ ساری باتیں بھی سوچنی ہوتی ہیں۔ کوئی جنگ اکیلے آئسولیشن میں تو نہیں ہو رہی۔ جب باب المندب بند کیا یمن والوں نے تو پوری دنیا کی تجارت متاثر ہوئی، صرف ایک ملک کی تو نہیں ہوئی۔ خلیج میں اگر جنگ ہوتی ہے، ایٹمی ریئیکٹر پھٹتے ہیں وہاں پہ، جن پہ ایٹمی ریئیکٹروں پہ براہ راست حملے ہو رہے ہیں، ان کا تابکاری مادہ سمندر میں شامل ہو جاتا ہے، اس کے بعد کیا حال ہوگا؟ یہ سب باتیں پاکستان کو سوچنی پڑیں گی، کیونکہ ہمارا بھی سپلائی لائن ساری خلیج اور گلف سے آتی ہے، ہمارا بھی تیل وہاں سے آتا ہے، ہماری بھی تجارت وہاں سے آتی ہے۔ بھارت اگر ہمارے سمندری راستے بند کرتا ہے، جو کہ ہوں گے جنگوں میں، پھر ہمارے پاس سپلائی اور فیول کا کیا سلسلہ ہوگا؟ یہ ساری باتیں پاکستان کے حکمرانوں کو سوچنی ہے، اور یہ سیاسی حکمران نہیں سوچیں گے۔ آپ کو ایک مضبوط ڈنڈے والی سرکار چاہیے۔ پاکستان کو وار ایمرجنسی لگانے کی ضرورت ہے۔ اگر پاکستان اسی طرح چلتا رہا ان سیاسی حکمرانوں کے ہوتے ہوئے تو ہمیں بہت بھاری نقصان اٹھانے پڑیں گے۔ یہ خائن اور غدار سیاستدان ہیں، ایک ایک نے پاکستان لوٹا ہوا ہے۔ ان کے پورے وجود کا ایک ایک ذرہ، ان کے وجود کا ایک ایک بال حرام کے مال میں پلا ہوا ہے۔ اس میں سے کسی ایک نے پاکستان کے ساتھ وفاداری نہیں کی ہوئی۔ آج پاکستان کا اقتدار ان کے ہاتھوں میں کیوں ہے؟ ہمیں مضبوط مسلمان ڈنڈے والی سرکار کی ضرورت ہے۔ حالات انتہائی تیزی سے انتہائی خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی فالس الارم نہیں ہے، یہ کوئی شیر آیا چلانا نہیں ہے۔
اتنے عرصے سے لوگ ہمارا مذاق اڑاتے رہے کہ تم کہتے ہو جناب بھارت حملہ کرے گا، کدھر ہے مودی، ہو ہی نہیں سکتی جنگ. آج کدھر ہیں وہ لوگ سارے؟ مجھے ایکسٹریمسٹ کہتے تھے، آج منہ چھپائے ہوئے ہیں، سامنے نہیں آتے میرے کہ میں دانت توڑوں ان کے. بغیر تو تم نے مروا دیا اس امت کو، تم نے تیار نہیں ہونے دیا ہمیں، تمہیں اختیار دیا تھا اللہ نے. تم گورنر تھے، تم وزیر اعظم تھے، تم صدر تھے، تم آرمی چیف تھے، تمہیں موقع دیا تھا اللہ نے کہ تم اس قوم کو تیار کرو. بغیر تھے تم ہمیں یہی سمجھاتے رہ گئے کہ بھارت سے تو جنگ ہو ہی نہیں سکتی، 100 سال کا امن کریں گے ہم. بے شرم بے غیرت حرام خور کے بچوں تم لوگ، امت رسول کو بیچ دیا تم نے. یہی مذاق اڑاتے رہے کہ جی بڑے ایکسٹریمسٹ ہیں آپ، بڑے آپ وار مونگر ہیں، بڑے آپ کے انتہا پسند ویوز ہیں. اب ذرا جواب دو نا مودی کو یہ کہ جب وہ حملہ آور ہوگا تمہارے اوپر کہ تم بڑے ایکسٹریمسٹ ہو تو بڑے وار مونگر ہو. ہر بے غیرت جو ہمارا مذاق اڑاتا تھا آج مجاہد بنا ہوا ہے کہ دیکھیں جی انڈیا حملہ کر رہا ہے، ہمیں جنگ کی تیاری کرنی چاہیے. ساری زندگیاں ان کی گزر گئیں پاکستان کی جڑیں کاٹتے. آج دیکھا کہ ماحول ایسا بن گیا تو محب وطن بنے ہوئے. پاکستان کے حکمرانوں کے لیے بہت نصیحت ہے یہ. فلسطین کی جنگ ہو کہ یوکرین کی جنگ ہو کہ اب ایران پہ ہونے والی مزید جدید جنگ ہو، پاکستان کے حکمرانوں کے لیے بہت زیادہ سبق ہیں پاکستان کی مسلح افواج کے لیے. پوری قوم کو تیار کریں جنگوں کے لیے، اور جب جنگ ناگزیر ہو تو دشمن کے حملے کا انتظار نہ کریں، آگے بڑھ کر پہلا وار کریں. ورنہ اگر دشمن کو آپ نے موقع دیا تو بہت بھاری نقصان ہوگا ہمارا. ایران سے سیکھیں، یہ تصویراتی صبر نہیں تھا، یہ تصویراتی اسٹوپیڈیٹی تھی، یہ اسٹریٹجک اسٹوپیڈیٹی تھی، اسٹریٹجک پیشنس نہیں تھا. یہ غلطی نہ کریں پاکستان کے ساتھ. پاکستان پر جنگیں آ چکی ہیں، اب ہمارا بھی وہی معاملہ ہے کہ جب تک کہ ہم اپنا پانی سیکیور نہیں کرتے، جب تک کہ ہم اپنے ان دشمن کے ڈیم نہیں توڑتے یا ان پر قبضہ نہیں کرتے، یہ جنگیں اس وقت تک ختم نہیں ہوں گی. اور یہ جنگ پھر ختم وہیں ہوگی کہ جب یہ جنگ لڑتے لڑتے ہم دہلی پہنچ جائیں گے. یہ دشمن کا پاگل پن اس کو ہلاک کروائے گا، لیکن اگر ہم تیار نہ ہوئے تو ہماری حماقت ہمیں ہلاک کروائے گی. اللہ اس پاکستان کا حافظ و ناصر ہو. آج حکمرانوں کو جو اختیار دیا گیا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ اس آنے والی جنگوں کے لیے پاکستان کو تیار کریں. ابھی وہ نہیں کر رہے، ابھی شاید تھوڑا سا مسئلہ تو خرید رہے ہیں، لیکن پوری قوم کو آنے والی جنگوں کے لیے تیار کرنے کے لیے ایک بہت مختلف قیادت اور مختلف نظام چاہیے. وہ ابھی نہیں ہو رہا. اللہ نہ کرے ہمیں بہت نقصان ہو جائے گا. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.